اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ جی آج ہے 22 اگست 2023۔ اپنے پروگرام اپنے یوٹیوب چینل پرواز پوائنٹ آف ویو PPOV کے ساتھ محمد سلیم پرواز حاضر خدمت ہوں۔ آج 2-3 دن بعد میں حاضر خدمت ہوں، کیونکہ 2-3 دن میں ایک چھوٹی سی گھر میں پریشانی تھی، اس وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ تو ماشاءاللہ دوستوں کی دعاؤں سے وہ اللہ پاک نے ٹھیک کر دیا سب مسئلہ۔ تو میں 2-3 خبروں پہ آج جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آج جو ہے نا وہ پورے پاکستان کے میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یہ خبر چلی کہ ہمارے ایک علاقہ ہے صوبہ اپنا KPK میں بٹ گرام، ادھر ایک جو اس کو بولتے ہیں ڈولی، وہ اس میں بچے اپنے گاؤں سے پڑھنے کے لیے اسکول جا رہے تھے صبح، تو وہ ان کی جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ ہو گیا، وہ اس کی تاریں جو ہوتی ہیں اس میں، تو وہ بڑے مسئلے میں شکار ہوئے۔ تو ان کو جب میڈیا کے ذریعے انتظامیہ کے ذریعے خبریں پہنچی، تو کیونکہ ہماری جو سسٹم ہے وہ تو ایسے ہی ہے، ہماری جو صوبائی ضلعی سسٹم ہے وہ تو ایک بہت بڑے سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے سیاستدان نے صرف باتیں ہی کی ہیں، کام وام آپ کے سامنے ہی اگر ہوتا تو یہ ایسا نہ ہوتا۔ تو بالآخر وہی ہماری فوج کے نوجوان اور فوج کی آپریشن کے لیے آئی، اور وہ انہوں نے پورا آپریشن جو ہے وہ اس کو پورا ایک پلان بنایا، اس کے بعد انہوں نے وہ آپریشن کیا اور وہ بڑی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور امید ہے کہ وہ اللہ سے پورا پاکستان دعا گو ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بچے بھی اور جو ٹیچر ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو ریسکیو کر لیا جائے گا، بلکہ اب تک شاید کر لیا گیا ہوگا۔ تو بڑی ایک خوشی کی بات ہے۔ میں اس بات پہ اپنے پاک آرمی کے جو جوان ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں جیسے پہلے بات کی تھی کہ یہ جو ہماری سیاسی حکومتیں ہیں یا جو بھی حکومتیں رہیں، ان کا بہت بڑا فیلئر ہے کہ وہ بچے سن رہا تھا کہ ڈیلی روزانہ ایسے ہی آتے ہیں، ایسے ہی گھروں کو جاتے ہیں۔ تو یار ان کو شرم آنی چاہیے کہ وہ ان کو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں جیسے بھی ہے، ان کو ان کے مسئلے حل کرنے چاہیے، وہاں پر سڑکیں بنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ یا یہ کوئی بات ہے کہ پڑھنے کے لیے ایسے آج کے دور میں کون سے دور میں آپ لوگ رہ رہے ہیں، لیکن باتیں سن لیں ان کی، یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو بس دیکھنا نہیں چاہیں گے، لیکن یہ ان کی کارکردگی ہے، یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان بچوں کو اور جو ٹیچر ہے ان کے ساتھ ان کو بحفاظت ان کو ان کے گھروں تک پہنچایا جائے، انشاءاللہ صحیح ہوگا۔ دوسری خبر ہے کہ کپتان چیئرمین تحریک انصاف، وہ ان کے جو ان کے وکلاء ہیں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جو اس میں کیس کیا ہوا ہے، تو انہوں نے یہ کیس کیا ہوا ہے کہ ایک تو جو چیئرمین صاحب ہیں یا اپنا چیئرمین تحریک انصاف آپ سمجھ رہے ہیں، تو ان کو یا تو رہائی دی جائے یا ان کو جو جیل میں سہولتیں ہوتی ہیں، جو بھی ہوتی ہیں سہولتیں قانون کے مطابق وہ دی جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قانون کے مطابق سہولتیں نہیں دی جا رہی ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ تو میرا خیال ہے، دیکھو اس سے بھی بڑی جو زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے
وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں تیاری کے لیے 15 دن مزید دیے جائیں، عدالت کو کہہ رہا ہے، یہ ان کے وکلا کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے جس کی بنا پر چیئرمین صاحب کو جیل میں ڈالا جائے۔ یہ ایک ذاتی اناز، ذاتی ضد کی وجہ سے سارا کیا جا رہا ہے، اور ان کو سیاست میں حصہ نہ لینے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ وہ آئندہ سیاست میں حصہ نہ لے، جیسے کہ عام طور پر الیکشن بھی ملتوی اس لیے کیے جا رہے ہیں، آگے آگے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس کا کام ہے الیکشن کروانا، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ ہم نہیں کروا سکتے۔ بھئی آپ نہیں کروا سکتے، استعفیٰ دیں، کر جائیں، کیوں نہیں کروا سکتے؟ یہ سب ٹوپی ڈرامہ ہے، اور یہ الیکشن جو آگے جا رہے ہیں صرف اسی لیے جا رہے ہیں کہ ہم کسی طرح سے بھی جو چیئرمین صاحب ہیں ان کو جو ہے نا جو سیاست کی پردہ سکرین ہے ان سے ہٹا پائیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ یہ پردہ سکرین سے ہٹا پائیں گے۔ تو ایک اور خبر تھی کہ ہمارے لوکل ایک تھی خبر کہ ہمارے جو بینکس ہیں نا، بینکس ہمارے ادھر شکر گڑھ میں، ان کا بہت برا حال ہے۔ ان کا عملہ تو بہت سا اللہ ماشاء اللہ بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں اس میں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ کیونکہ ادھر کے ہیں، لوکل ہیں، وہ جو ہے نا لوگوں سے کوئی اتنا ان کا اچھا رویہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی شکایت ہے عوام کی طرف سے کہ وہ لوگوں سے اتنا اچھا رویہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کی بھی بہت سی مجبوریاں ہوں گی، لوکل ہیں تو وہ ان کے جو واقف کار آتے ہیں یا جو ان کو جاننے والے آتے ہیں وہ ان کی تو ادھر جلدی کام ہو جاتے ہیں۔ جو عام لوگ ہوتے ہیں بیچارے، کیونکہ وہ تو تقریباً ہر بندے کو جانتے ہی ہیں، سب ادھر کے ہی ہیں، تو وہ ان کا رویہ جو عام لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی شکایت ہے۔ تو میں جو بینکس کے جو اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو اوپر سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ان سے یہ ایک بہت بڑا مطالبہ ہے عوام کی طرف سے کر رہا ہوں کہ ان کے رویوں کو ٹھیک کیا جائے، یا وہاں پر ایسے بندے جب لگائے جائیں کہ وہ جو لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آئیں اور لوگوں کے ٹائم پہ وقت پر کام کریں۔ بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو کام اتنا آتا نہیں ہے، ایک کام جو 2 منٹ میں ہو سکتا ہے وہ 10 منٹ لگاتے ہیں، تو وہ پھر لوگوں کی لائنیں لگتی ہیں، لوگ بہت اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ وہ آپس میں بعض اوقات ان کو لڑتے دیکھا ہے میں نے، حالانکہ وہ جو بینک میں آتا ہے وہ پیسے لینے آتا ہے یا دینے آتا ہے یا جمع کروانا آتا ہے، وہ ایک کسٹمر ہوتا ہے، اس کی عزت کرنا ان کا فرض ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دوسری ان جو بینکس ہیں اس کی بہت بڑی شکایت ہے، اکثر ان کی ATM مشینیں جو ہیں وہ خراب رہتی ہیں۔ میں بینکس کے نام نہیں لینا چاہوں گا، اگر انہوں نے اپنا رویہ اور یہ ٹھیک نہیں کیا تو وہ ان کا نام بھی میں لے سکتا ہوں کسی وقت۔ وہ بینکس جو ہیں وہ ان میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ اکثر نہیں ہوتے ہیں، وہ اندر سے جب یہ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یار مشین خراب ہے، تو اس وقت تو جو ٹائم دن کا ہے اس وقت تو اتنا نہیں ہوتا، لیکن جب ٹائم گزر جاتا ہے بینک کا 4-5 بجے کے بعد، اکثر ان کی جو مشینیں ہیں ان میں پیسے نہیں ہوتے، لوگ جو ATM استعمال کرتے ہیں ان کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو ان کو چاہیے کہ اپنے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک کریں تاکہ عوام کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ تو ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے متعلق پچھلے دنوں بہت سی باتیں ہوئیں، میڈیا پورا اسی پہ لگا دیا۔ ادھر گورنمنٹ نے جو ابھی آئی ہے گورنمنٹ، ظاہر ہے یہ پچھلی آفٹر شاکس ہیں کہ تیل جو ہے اس کی قیمتیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دی، تو انہوں نے میرے خیال میں بجائے اس کے کہ اس کو ٹی وی پہ اس پہ گفتگو کی جائے، انہوں نے جو ہے نا وہ سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس کو وہ لے آئے کہ صدر صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس پہ ہی ساری باتیں ہوتی رہیں۔ تو یہ بات تو بہت ویسے تھی بھی بہت بڑی کہ دیکھیں صدر صاحب نے سائن نہیں کیے، یہ حکومت جو آتی ہے ان کا جو وزیر قانون ہے اس کی عجیب قسم کی جو ہے نا باتیں وہ کہہ رہے تھے، اس نے سائن نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ متفق ہیں، انہوں نے یہ قانون پاس کر دیا
کہ اب یہ قانون بن گیا ہے۔ جب یہ پتہ چلا صدر محترم کو، اس نے ٹویٹ کے ذریعے آگاہ کیا، بھئی میں نے تو سائن ہی نہیں کیے، یہ وہ ان کے سٹاف کے متعلق بھی بات ہوئی، انہوں نے کوئی اچھا رویہ نہیں ان کا صدر کے صاحب یا جو بھی ہے، یا انہوں نے ان کی بات نہیں مانی، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن وہ تو ان پہ انکوائری ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی، یہ جو پی ڈی ایم جو ہے، ان کے جو رہنما ہیں، وہ آ کر کہہ رہے تھے، مختلف طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ جناب صدر صاحب کے اس بات پہ استعفیٰ دے دینی چاہیے، کیونکہ ان کے سٹاف ان کی بات نہیں مان رہے۔ خدا کے بندے، سٹاف مان رہی ہے، سٹاف کو کیوں نہیں استعفیٰ دینا چاہیے؟ سٹاف کے خلاف انکوائری کرنی چاہیے جو صدر کی بات نہیں مان رہے۔ صدر کو کس بات پہ استعفیٰ دینا چاہیے؟ آپ لوگوں کی کتنی باتیں ہیں جو آپ لوگ کرتے رہے ہیں اور آپ نے استعفے دیے۔ اگر ایک اینکر ہے بہت بڑا، اس نے ایک بہت بڑی بات کی کہ اگر اس بات پر صدر کو استعفیٰ دینا چاہیے تو یہ جو پی ڈی ایم کے جتنے بھی رہنما ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک، سب کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، ان کو سیاست چھوڑ دینی چاہیے اگر ان کو اس بات پہ استعفیٰ دینا چاہیے۔ بھائی ایسے ہوتا ہے، آپ لوگ ایسے کرتے ہیں؟ آپ لوگوں کا اخلاقی معیار یہ ہے؟ کس ملک میں آپ لوگ رہے ہیں اور کس ملک کی بات آپ کر رہے ہیں؟ آپ باقیوں پہ تو استعفے کے مطالبے کرتے ہیں، آپ نے کبھی دیا؟ یہ جو رانا ہے، رانا ثنا جو ہے، اس نے کیا کچھ نہیں کیا یار۔ یہ سیاستدان، یہ ایک اس کا بیان تھا کہ یہ چھوٹے لوگوں کو بڑے عہدے دے دیے گئے ہیں۔ خدا کے بندے، آپ سے چھوٹا بندہ ہے کوئی دنیا میں؟ آپ کے خیال میں یہ جو مسلم لیگ نون ہے، اس کے مطابق جتنا بڑا بدماش ہوگا اتنا بڑا عہدہ ہوگا، یہ آپ کا معیار؟ یہ سیاست کرتے ہیں آپ لوگ؟ پھر جتنا بڑا کوئی قاتل ہوگا، جتنا بڑا کوئی بدماش ہوگا، وہ اس کو اتنا بڑا عہدہ ملے گا۔ آپ کو وزیر داخلہ پنجاب کا بھی اس لیے بنایا گیا، آپ مرکز کا وزیر داخلہ بھی آپ کو اس لیے بنایا گیا کہ آپ بدماشی کرتے ہیں، آپ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو بنایا گیا۔ سب سے چھوٹے لوگ آپ لوگ ہیں، سب سے چھوٹا بندہ آپ ہو۔ آپ صرف اس بنیاد پر، اور آپ کے پاس کیا ہے؟ کوئی ہے آپ کے پاس کوالیفیکیشن کہ آپ سیاستدان بن کر تو وزیر داخلہ بن جائیں؟ آپ میں ہے کوئی خوبی؟ صرف ایک ہی خوبی ہے کہ آپ بدماش ہیں، اس کے علاوہ کوئی خوبی نہیں ہے۔ تو یہ تو کوئی خوبی نہیں ہے، یہ پاکستان جیسے ملک میں ہی یہ خوبی چلتی ہے۔ تو آج ایک اور میں خبر آپ کو دینا چاہوں گا کہ دیکھیں، یہ پی ڈی ایم والے کیا کر کے گئے ہیں ملک کے ساتھ۔ خدا کا خوف کا ہے، 311 میں آج جو ہے نا وہ مل رہا ہے، کیا مل رہا ہے آج؟ 311 میں 311 میں مل رہا ہے۔ کیا ریٹ ہے؟ 311۔ خدا کا خوف آنا چاہیے ان کو۔ تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ میں آپ سے ایک التماس کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔